ہم آج آپ کے سامنے اپنے اصلاحات کے پچھلے 2 دنوں سے مختلف جو ثمرات ہمیں مل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کل بھی ہم نے پیش کیے، جس کے اندر 3 اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے پچھلے سال کے 5 مہینے یعنی جولائی سے نومبر کے مقابلے میں اس سال ہم نے گردشی قرضے کے اندر جو پچھلے سال کے 5 مہینوں میں 368 ارب روپے کا اضافہ کیا تھا، اس کی مقابلے میں اس دفعہ ہم نے 12 ارب روپے کی کمی کی ہے، یعنی ہم 380 ارب روپے بہتر ہماری پرفارمنس جولائی سے نومبر 2024 میں رہی، جو کہ جولائی سے نومبر 2023 سے بہتر تھی 380 ارب۔ ہم نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہماری مختلف تقسیم کار کمپنیز ہیں، انہوں نے اسی دور کے اندر پچھلے سال 5 مہینوں میں 223 ارب کا نقصان کیا، جو اس سال ان 5 مہینوں میں ہم نے 170 ارب روپے سے نہیں بڑھنے دیا، اور یہ 140 ارب ہوتا نقصان اگر ہم سکھر اور حیدرآباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ بھی تبدیل کر لیتے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیے۔ یہ وہ بورڈز کی غیر سیاسی ہونے کا اور بہتر گورننس کا ایک خاطر خواہ 53 ارب روپے کا فائدہ ہے جو پہلے 5 مہینے میں قوم کو ملا۔ تیسری، ہم نے کل ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا۔ انڈسٹریلسٹ چیخیں مارتا ہے کہ آپ کا کبھی ایکس سی این، کبھی چیف انجینئر، کبھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہمارے لوڈ بڑھانے کے لیے، نئے کنیکشن دینے کے لیے، بلنگ کے معاملات میں ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور ہمیں 1 ونڈو آپریشن چاہیے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے۔ تو کل وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کمیٹی آن انرجی کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جس کے تحت اب تمام انڈسٹریل اسٹیٹس بشمول اسپیشل اکنامک زونز کے تمام لوگوں کو، ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو ایک ہی جگہ پہ ان کی گیٹ کے اوپر بجلی ملے گی، اور بجلی کے اندر جتنی بھی بلنگ ہے، نئے کنیکشنز دینا ہے، وہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کی اپنی کنٹرول شدہ ایک انوائرمنٹ میں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک انقلابی قدم ہے، جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اختیار سے دور کیا اور اختیار انڈسٹریلسٹ کے اور انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر جا کے رکھ دیا، تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو اور کاروبار کو بہتر کریں۔ آج کا فیصلہ، آج سے ابھی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ ہولڈ کی۔ اس کے اندر پاکستان کے اندر آلودگی اور ایندھن کے استعمال کو، پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال کو، جتنا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنی ہماری فورن ایکسچینج کا استعمال ہو رہا ہے، تقریباً 6 ارب ڈالر کا فیول امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر صرف موٹر سائیکلز اور 3 ویلرز کے لیے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور ہم جو الیکٹرک ویہیکلز کو لوگوں کے لیے ان کی پہنچ میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف ایک پاور ڈویژن کا بہت بڑا قدم کا فیصلہ ہوا۔ وہ قدم یہ ہے کہ نہ چارجنگ سٹیشنز ہیں پاکستان میں، نہ موٹر سائیکلوں کے لیے ہر محلے میں بیٹری کو چارج کرنے والے سٹیشنز ہیں، اور نہ 3 ویلرز کو، رکشوں کو چارج کرنے کے سٹیشنز موجود ہیں۔ اور وہ نہ موجود ہونے کی وجہ بجلی کی مہنگی قیمت ہے، اور وہ قوانین اور وہ ضوابط کا نہ ہونا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ان کو چارج کرتی تھی، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں، تاکہ اس بجلی کی قیمت کم
چارجنگ سٹیشنز کو ملنے کی وجہ سے نہ صرف موٹر سائیکل، 3 ویلرز اور چھوٹی گاڑیوں اور بڑی گاڑیوں کو اپنے آپ کو چارج کرنے کے اندر سستی قیمت پڑے، بلکہ وہ جلد از جلد 3 گنا زیادہ بچت ہے اگر آپ موٹر سائیکل پیٹرول پہ چلائیں یا موٹر سائیکل الیکٹرک موٹر سائیکل چلائیں، 3 گنا آپ کی بچت ہے۔ 100 روپے کے بجائے 33 روپے کا خرچہ آپ کو آئے گا مہینے کا، 100 روپے کے بجائے اگر آپ الیکٹرک موٹر سائیکل کے اوپر شفٹ ہوں گے۔ الیکٹرک اگر آپ 3 ویلر پہ شفٹ ہوں گے اس کا بھی آپ کو خرچہ بہت کم آئے گا۔ تو اس بجلی کی قیمت کم کرنے سے نہ صرف ہر محلے کے اندر ایک کھوکھے جیسی دکان کے اندر بھی آپ بیٹری کو چارج کرنے کا کاروبار شروع کر سکیں گے، 15 دنوں کے اندر اجازت ملے گی چارجنگ سٹیشن کی، کوئی پیٹرول پمپس کی طرح 4-6 مہینے کی ڈیلے نہیں ہوگی، 15 دنوں میں ای پورٹل کے ذریعے اجازت ملے گی، کسی افسر کو آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنی ضروریات سامنے رکھیں گے، ثبوت پیش کریں گے، 15 دنوں میں آپ کو اجازت ملے گی، اور آپ 18 سے 20 لاکھ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ تک کا کاروبار کا آغاز کر کے ایک سمال انٹرپرینور کاروباری شخص اپنا کاروبار اور نوجوان اس میں شروع کر سکے گا۔ ہم اس کو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو بہت بڑی اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، یہ اچھے ماحول کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ موٹر سائیکل اور رکشوں اور 3 ویلر لوڈرز اور چھوٹی 800 سی سی کی گاڑیوں کی ریپلیسمنٹ کے لیے ملک کو اور ملک کی عوام کو ایک بہت بڑا موقع دے گا۔ پاور ڈویژن کا اس کے اندر جو بھی کردار تھا، الحمدللہ ہم نے قواعد و ضوابط جو ای وی چارجنگ سٹیشنز کے بنائے ہیں اور اعلان ہو چکا ہے، جس کی تشہیر ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے آج اس کا آغاز ہوگا، اس کا بھی ہم نے انعقاد کر دیا، اور پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی سے ہم نے بجلی کی قیمت کو بھی 71.71 روپے 10 پیسے سے نیچے لا کے اور 39 روپے اور 70 پیسے میں لا کے کھڑا کیا۔ یہ وہ بجلی کی قیمت کم کرنے کا سفر ہے جو آئی پی پی سے لے کے ڈسکوز کی نجکاری سے لے کے ڈسکوز کے بہتر بورڈ سے لے کے اور اس قسم کے اقدامات جو ہم اپنی حکومت میں آنے کے 9 مہینے بعد ملک کے اندر ہر مرحلے کے اوپر ثابت کر رہے ہیں، اور یہ پاور ڈویژن انشاءاللہ ملک کے بجلی کے مسائل کو پوری فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا اس کے اندر بہت اہم کردار رہا۔ وہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا جو ذکر وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس نے بھی ہمیں اس چیز کے اوپر پش کیا کہ ہم لوگ اس قسم کی ایک ماحول پیدا کریں تاکہ نہ صرف بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے سرمایہ کار بلکہ ایک محلے کے اندر بیٹری چارجنگ سٹیشن سے لے کے ایک پیٹرول پمپ کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشن سے لے کے ہر قسم کے لیول کے انویسٹر اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں پوری وفاقی حکومت کا، خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا، وزیر اعظم صاحب کی قیادت کا اور ان کی مکمل سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ قوم تک خوشخبری میں نے پہنچانی تھی۔ امید رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی پوری لینڈسکیپ کے اوپر مختلف ادارے، ورلڈ بینک سے لے کے یو ایس اے آئی ڈی سے لے کے اور گرین کلائمیٹ فائنینسنگ کا وعدہ کرنے والی ترقی یافتہ دنیا پاکستان کے ان اقدامات کو صرف لفظی طور کے اوپر نہیں سراہے گی اور ایک کردار ادا کرے گی۔ گرین فائنینسنگ ہمارے موٹر سائیکل کے مالکان، رکشے کے مالکان کو اسپیشل کنسیشن کے اوپر گرین فائنینسنگ دے تاکہ اسی پیسے سے وہ اپنی موٹر سائیکل کو پیٹرول والی کو چھوڑ کے اور ای بائک کے اوپر پیٹرول والے رکشے کو، ڈیزل والے کو چھوڑ کے ایک الیکٹرک رکشے کے اوپر اور وہ لوڈر کے اوپر اور چھوٹی گاڑی جو مڈل کلاس کا ہمارا طبقہ 800 سی سی 600 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرتا ہے، اس کی مہینے کی سفر کا خرچے کے اندر 3 گنا کمی کرنے کے اندر اپنا کردار بین الاقوامی پوری اس کمیونٹی کو گرین فائنینسنگ کے ذریعے بھی کرنا چاہیے۔
ملک کے اندر کے حالات جو بھی سازگار ہو سکتے تھے، آج الحمدللہ ہم نے اس ای وی اسپیشل ٹیرف اور ان قواعد و ضوابط کو اناؤنس کر کے پورے کر دیے. امید رکھتے ہیں کہ عوام اور ہر پاکستانی اس کا مکمل کاروباری سطح کے اوپر اور کنزیومرز اور صارفین کی سطح کے اوپر پورا فائدہ اٹھائے گا. ہمارا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا سفر بخوبی رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند مہینے میں پاکستان خطے کی سستی ترین بجلی کو لوگوں تک، انڈسٹری تک، کنزیومرز تک پہنچانے کی پوزیشن میں آ جائے گا، جو بہت حد تک اب ہم نے اچیو کر چکے ہیں. شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے سر جو اعلان کیا تھا جو بجلی کی طلب میں اضافے کے لیے، اس پیکج کا اب تک کیا صورتحال ہے؟ کتنا اضافہ اس میں ہوا ہے بجلی کا گزشتہ سال کی بنسبت؟ ہم اگلے ہفتے تک آپ کو مکمل اعداد و شمار بتائیں گے، لیکن اس میں اربوں روپے کا فائدہ صارفین کو ملا ہے. اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار ہم آپ کو پیش کریں گے، اور ہم اس پیکج کو آئی ایم ایف اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ایک مستقل فیچر بنے اور اگلے 3 سال کی بجلی کی اپنی ضروریات کے مطابق انڈسٹری اپنی پلاننگ کرے اور اس قسم کے پیکج سے فائدہ اٹھائے. سر یہ بتائیے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں ہے کہ آج ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ نے ایپ لانچ کی تھی روشن پاکستان، اس کو آپ اگر چیک کریں گے تو پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں آن ایوریج 50% دن میں بجلی ہوتی ہے، باقی 50% بجلی نہیں ہوتی، یعنی 10-12 گھنٹے کی بجلی نہیں ہوتی. تو اس انوائرمنٹ میں یہ کتنی ہیلپفل ہوگی یہ جو ای وی چارجنگ سسٹمز ہیں، اور اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہوا، یہ میرا خیال ہے پورا جب تک سپلائی چین کے اندر بیٹریز اویلیبل نہ ہو، چیپر نہ ہو، اور یہ انویسٹمنٹ لوگ اگر کریں گے تو کب تک ان کو اس کے بینیفٹس؟ انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے سر، آج شروع کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمت صرف نیپرا نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہوگا ہماری گزارش پہ، وہ اس کو دیکھیں گے اور نوٹیفائی کر لیں گے. اس جو فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب اور کابینہ میں، اب یہ فیصلہ فارملی وہ انڈورس بھی ہو جائے گا، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر بجلی کی قیمت کم نہ ہوتی، اگر ہم انویسٹر کو کی ایک انکم کمانے کی لمٹ کو کیپ نہ ہٹاتے تو چارجنگ سٹیشنز آج تک نہیں بنے، آئندہ بھی نہیں بننے تھے. تو یہ اس کا ہونا یہ لازم و ملزوم تھا، جو ہو گیا الحمدللہ. اب ہمارے خیال میں کہ یہ بزنس فلرش کرے گا اور بہت بہتر فلرش کرے گا. دوسرا آپ نے بجلی کی بات کی، کوئی 10-12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہمارا اس موسم میں کئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر کئی گریڈز کے اوپر مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، وہ سالانہ ایک پروسیجر ہے، وہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اکنامک لوڈ شیڈنگ جہاں نقصان ہے ان فیڈرز پہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ کوئی ہمیں سرپلس میں پرابلم نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ کچھ سٹیبلائز بھی ہوئی ہے اور کچھ بڑھنے کی طرف بھی جاری ہے. یہ قیمتیں جیسے جیسے کم ہوئیں گی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چند اگلے مہینوں میں اور سال کے اندر اس سرپلس پاور کی جو ایک دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، ہماری پالیسیز کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. سر میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آئی پی پیز کا جو کل اپروول ہوئی ہے 14 کی، اوور آل اس وقت اس کا جو امپیکٹ ہے ان ٹیرف میں وہ کتنا آپ کو جو ہے وہ اسٹیمیٹ ہے؟ دوسرا کہ الیکٹرک کی آپ نے ایک ریویو ڈالا ہوا ہے، اس پہ بھی بتائیے. اور تیسرا سی پی پیز جو ہے کیپٹیو پاور پلانٹس، وہ بھی 25 ڈیڈ لائن آ رہی ہے، اس پہ اس وقت تک کی کیا؟ سر کیپٹیو پاور پلانٹس کا تو ہم نے تفصیل میں اس کی تیاری کر لی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ آئے. ہماری گیس کی جو سپلائی ہے وہ بھی اوور سپلائی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ملک کو اس کا نقصان نہ ہو. فائنانس منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے، پیٹرولیم اور پاور ڈویژن ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. ہماری بہت خاطر خواہ اور اچھی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جب وہ ڈسکشنز کنکلوڈ ہوں گی تب اگلے چند دنوں میں ہمارے یہ جو کلیئرٹی ہے راستہ کیپٹیو پاور پلانٹس کا، اس کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. دوسرا آپ نے آئی پی پیز کا کہا، تو اب تک جتنے 3 گروپس میں آئی پی پیز کو ہم نے ریویو کیا ہے کانٹریکٹس کو، اس کا سالانہ 137 ارب روپے کی بچت ہے کنزیومرز کو، اور اوور آل
ہم اس وقت 1457 ارب روپے کا مستقبل کی پیمنٹ جو کنزیومرز کے اوپر ایک بوجھ تھا اس کو ہٹا چکے ہیں، جو کہ سالانہ 137 ارب میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے۔ اب آگے گورنمنٹ کی جو پاور پلانٹس ہیں ان کی باری ہے، اس کا بھی مزید فرق پڑے گا، پھر ونڈ اور سولر کے اور پلانٹس ہیں ان کا فرق پڑے گا۔ تو ہم انشاءاللہ تمام مختلف اپنے میجرز کو ملا کے اگلے چند مہینوں میں پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے جو مشن ہے اس کے اوپر پوری ہمت سے رواں دواں ہیں، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ قابل عمل بنا کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کے الیکٹرک کا ہم نے اپنے ویوز ریگولیٹر کو دے دیے ہیں، امید ہے ریگولیٹر اس کو انصاف کی بنیاد کے اوپر دیکھ کے اور کسی کے اوپر بوجھ نہیں آنے دے گا، اور ہم توڑ تک آخر تک اپنے حقوق کے لیے اور کنزیومرز کے حقوق کے لیے اس میں وہ لڑیں گے، اس کو فائٹ کریں گے، کیونکہ آئندہ مستقبل کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کا مستقبل بھی اس قسم کی کتنی آزادی سے کس کو کتنا پیسہ دینے اور کمانے کا حق نہ یا نا حق اجازت دی یا نہ دی جائے، چاہے بری نیت سے نہ بھی ہو، اس کا ہم نے بہت اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے اوپر فوکس کر کے رکھنا۔ اچھا سر، کچھ سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے، بلکہ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو سسٹم تھا سارا گریڈ وہ کلیپس ہو گیا تھا، اور این ٹی ڈی سی کے پرانے سسٹم کی وجہ سے بھی کچھ کاسٹ ہے۔ اس سسٹم کا بھی رکھا ہے کہ جب اوور آل مینٹیننس بہتر کی جائے گی، انویسٹمنٹ کی جائے گی، ٹیکنالوجی انہینس کی جائے گی، تو ٹیرف پہ اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، یہ بھی کوئی کیلکولیشن کی ہے؟ جی کیلکولیشنز ہوتی رہتی ہیں، ہمارا این ٹی ڈی سی کے اندر جتنی بھی کنسٹرینٹس ہیں اس کو ہم ہٹا بھی رہے ہیں۔ اگلے 2 ڈھائی 3 سال کے بعد ہم کوشش کریں گے پاکستان کا جو قومی سطح کے اوپر ترسیلی نظام ہے وہ آج سے بہت بہتر ہو، اور اس کے ظاہر ہے اس کا 1-1.5 روپے یا جتنا بھی اثر پڑے گا بہتری کا ٹیرف کے اوپر، وہ اس وقت دیکھا جائے گا جب یہ انشاءاللہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ تو سر یہ سولر کا جو آپ کر رہے تھے لاچی سولر پہ جو آف گریڈ لوگ ہیں ان کو بھی آپ لوگ اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، تو ایک سمارٹ گریڈ کی طرف آپ لوگ جا رہے تھے، اور ان سولر کو تو جو آف گریڈ ہے وہ آف گریڈ ہے، ان کو تو ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جو آف گریڈ ہیں ان کے لیے یہ اپرچونیٹی یہ تھی کہ ان کو آن گریڈ کیا جائے گا، اور بائی بیک کا جو ریٹ ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے گا، اور جو ڈیوریشن ہے انویسٹمنٹ ریٹرن کی اس کو بھی کم کیا جائے گا۔ یہ کام وہ ابھی چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سر، جو آزاد کشمیر کے اندر صورتحال پیدا ہوئی، لاک ڈاؤن ہوا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی سبسڈائز بل، اور ان کی جو واجبات تھے جو وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ اب 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں، کیا ان کے لیے کیا پیغام ہے اور کیا ان کی ڈیمانڈ پوری کی؟ ہم نے تو جو ریٹ ان کو دیتے ہیں وہ آگے سبسڈائز اپنے کنزیومرز کو خود کرتے ہیں، اور اس کی وفاقی حکومت ان کو اسسٹ کرتی ہے اور ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اس میں ریٹ جو ہمارا ریٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر ریٹ کے اوپر دی جاتی ہے، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جنوری میں 3 کمپنیوں کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں انہیں دینا ہے، اور جیلکوز کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو بند کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتانی ہے، اور جو مینجمنٹ چینج تھی ڈسکوز کی اس پہ کوئی مطلب بورڈس تو نہیں آ گیا، لیکن اندر سی اوز پرانے ہی چل رہے ہیں، نئے سی اوز نہیں آ رہے۔ کئی پرانے چل رہے ہیں، کئی چینج ہو چکے ہوئے ہیں، کئیوں کے اشتہار آ چکے ہوئے ہیں۔ سوائے حیدرآباد اور سکھر اور کوئٹہ کی کمپنیوں کے ہم باقی تمام ڈسکوز کی جو پرفارمنس ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، اور ہم مطمئن ہیں اور ان کو پش کرتے رہیں گے۔ حیدرآباد اور سکر کی کب تک ہو جائے؟ جلد انشاءاللہ ہو جائے۔ آئی ایم ایف کی جو بینچ مارکس جنوری تک تو نہیں تھے سر، ہماری جنوری تک ہم نے اپنا انٹرنل بینچ مارک بنایا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے کچھ ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، بیلنس شیٹیں کلیئر ہونی ہوتی ہیں وغیرہ۔ وہ پاور ڈویژن اپنے ٹارگیٹ کے اوپر الحمدللہ قائم دائم ہے، اور 31 جنوری تک وہ تمام چیزیں اپنے اہداف ریچ کر لے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو ضرورت ہوں گے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے اپنے اختتام پہ لے کے جانے کے لیے، پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اب ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر مزید کام کے اندر تیزی آ جائے گی۔ تھینک یو۔ جی
ابھی انٹیکٹ ہے. وہاں ہمارے کچھ ہم نے سپورٹ یونٹس بھی قائم کیے ہیں. ان سپورٹ یونٹس کو مختلف کمپنیز کے اندر اور ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں, اور ہماری ریکوریز بھی بہتر ہوئی ہیں اور تھیفٹ بھی کم ہوا ہے. حیدرآباد اور سکھر میں نہیں ہوا. وہ ہم نے آج سے چند دن پہلے فگرز دیے تھے. آج دوبارہ ہم انشاءاللہ پبلکلی اس کو کر دیتے ہیں ان 5 مہینوں کی جو ہماری پرفارمنس. سر یہ سب جب اچھی پرفارمنس کوئی نہیں روکی ہوئی, کوئی نہیں روکی ہوئی. کس نے روکی ہوئی ہے؟ نہیں, وہ ابھی ہم آج ہی کر دیتے ہیں. نہیں, کوارٹرلی ہم نے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کو دینی ہے رپورٹ منتھلی کے بجائے, لیکن ہم ماہانہ وہ رپورٹیں پبلک ڈاکیومنٹ کی طور کے اوپر دینے کے پابند ہیں, اور اگر نہیں ہوئی تو کسی نہ کسی کو کوئی اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا. آج ہی اپلوڈ ہوں گی سر انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ کوئی اسپوکس پرسن بھی رکھ لیں, کسی کو پوچھنا ہو, کوئی رابطہ کسی ہمارا. سر میرے تو اسپوکس پرسن آپ سارے ہیں, نہیں ہم آپ کی مہربانی ہے, لیکن ہم اپنی منسٹری کے اندر بھی رکھتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ.